سب سے پہلی بات جو حضور نے فرمائی وہ یہ تھی کہ قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ کیا مطلب ہے اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا؟ اسی کی وضاحت صحیح مسلم کی ایک روایت کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ۔ جب اسلام کی ابتدا ہوئی تھی تو اسلام بالکل اجنبی تھا، لوگ اس کو نہیں پہچانتے تھے، لوگ اسلام کی تعلیمات کو نہیں پہچانتے تھے، مختلف سوالات کرتے تھے، کوئی انکار کرتا تھا، کوئی ایذا دینے پر اتر آتا تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ان قریب پھر ایک زمانہ آئے گا اسلام لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے احکامات لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ لوگوں کا کردار، لوگوں کی گفتار، رہن سہن، بات چیت، بول چال، طور طریقے، معاشرت، معاملات، سیاست اسلامی نہیں ہوں گے۔ ہمارے پاسپورٹ کے اندر، ہمارے شناختی کارڈ کے اندر، ہمارے فارمز کے اندر ریلیجن کے پورشن میں اسلام لکھا ہوا ہوگا، لیکن ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی بول، ہمارا کوئی کردار گواہی نہیں دے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہوں گے لیکن ہمارا تاجر کیپٹلسٹ ہوگا، ہماری سیاست ڈیموکریٹک ہوگی، ہمارا فرد لبرل ہوگا، ہمارا معاشرہ سیکولر ہوگا، ہماری عورتیں فیمنسٹ ہوں گی، ہمارے نعرے ہیومنزم، ایکویلٹی، فریڈم کے ہوں گے، اور آپ کون ہیں؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو میرا کوئی عمل گواہی نہیں دے رہا میرے اسلام کی، لیکن میں مسلمان ہوں، یعنی اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا ہے۔ ہمارا کلچر، ہمارا تمدن ویسٹرن اور ہندوانہ رسموں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ کہیں ہیلووین ہوگا، کہیں ایسٹر، کہیں کرسمس، کہیں ہولی، کہیں دیوالی، ہم بھی ان کی تاریخ یاد کر رہے ہوں گے۔ علامہ اقبال مرحوم نے خوب اس کی منظر کشی کی۔ اقبال فرماتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ پھر فرماتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ اقبال نے تعبیر کی ہے اسی بات کی کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ ہماری معاشرت اسلام سے خالی ہوگی، ہمارے معاملات اسلام سے خالی ہوں گی، ہماری سیاست اسلامی نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہے حضور کی بات کا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ کہنے کو یہ مسلمان ہوں گے لیکن ان کے اندر سے اسلام نکل گیا ہوگا، ان کی زندگی سے اسلام نکل گیا ہوگا۔ ایک مطلب۔ دوسرے پہلو سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، دوسرے پہلو سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کو اسلام کا نام دیں گے۔ کوئی کسی تہوار کی ایجاد کر رہا، کوئی کسی عمل کی ایجاد کر رہا، کوئی دن، کوئی برسی، کوئی 40واں، کوئی جلوس، کوئی جلسہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ اسلام۔ تو اپنی خواہشات کو اسلام کا نام دے دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ اب اس سے کیسے بچا جائے؟ میں کیسے صحیح اسلام میں آ جاؤں، اور میں کیسے اسلام میں آنے کے بعد اسلامی احکامات کو پہچان لوں کہ کوئی مجھے دھوکہ نہ دے سکے؟ کوئی اپنی خواہشات کو اگر اسلام کا نام دے تو میں پہچان دو تم غلط بات کہہ رہے ہو، تمہاری بات کا، تمہارے عمل کا، تمہارے تہوار کا، تمہارے جلسے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ ہم قرآن اور احادیث سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن نے ایک جملے میں میرا مسئلہ حل کر دیا۔ قرآن نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اسلام سے ہٹو گے تو تمام راستے شیطانی راستے ہیں، شیطان کی پیروی مت کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ دشمن کی کون پیروی کرتا ہے؟ دشمن سے بچنا ہے، دشمن کے راستوں سے بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام کا راستہ ہے۔ اب اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ آیت اپنا ایک خاص پس منظر رکھتی ہے۔
یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ کچھ یہودی اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اپنے پرانے مذہب سے کچھ نہ کچھ تعلق، کچھ نہ کچھ لگاؤ، تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی. ہم بھی یہ ترکیب سوچتے ہیں نا، اسلام کے اندر پیوند کاری کرنا، کہ مجھے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، کسی طرح دلیل تلاش کر کے اس کو اسلام کے مطابق بنا دوں. پھر کہیں اسلامی جمہوریت نظر آتی ہے، کہیں اسلامی سیکولرائزیشن نظر آتی ہے، تو مختلف چیزوں کا ہم اسلام مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب کچھ یہود اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کچھ جو ہم نے تورات میں کچھ طریقے پر رکھے ہیں، ہم کسی نہ کسی طرح اسلام کے اندر اس کی گنجائش تلاش کر لیتے ہیں. تو چونکہ یہودی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کر لیتے، اسلام تو اس سے منع نہیں کرتا، تو نہ اسلام کا حکم ٹوٹے گا، تورات پر بھی عمل ہو جائے گا. اور اسی طرح یہود اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو کہا ٹھیک ہے ہم اس کو بھی نہیں پئیں گے، اسلام نے تو لازم نہیں کیا کہ اونٹ کا دودھ اور گوشت تمہیں کھانا ہے. تو حضور کو جب اس بات کا علم ہوا کہ کچھ لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں اسلام میں آنے کے بعد کہ کسی طرح ہم یہود کی تعلیمات پر بھی عمل کر لیں اور اسلام کی تعلیمات پر بھی عمل کر لیں، تو اللہ نے یہ آیت اتار کے بتایا کہ اسلام میں آنے کے بعد کسی اور کی تعلیمات پر عمل کرنا، اسلام اس کی گنجائش نہیں دیتا، کیونکہ اسلام اپنا ایک مکمل نظام رکھتا ہے. اسلام کے نظام میں کسی اور کا عمل دخل اسلام اسے قبول نہیں کرتا. اسلام اپنی معاشرت بھی بتاتا ہے، اسلام اپنے معاملات بھی بتاتا ہے، سیاسی طریقہ بھی بتاتا ہے، طرز زندگی بھی بتاتا ہے، رہن سہن کس طرح ہو، سب کچھ بتا دیتا ہے. جب سب کچھ اسلام نے بتا دیا، پھر کسی اور کی تعلیمات کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اب اسلام کہتے کس کو ہے؟ اسلام کا اگر آپ معنی کریں تو آپ کہتے ہیں سبمیشن ٹو اللہ، خدا کے آگے سرنڈر کر دینا، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع بنا دینا، گویا اپنی لگام خدا کے ہاتھ میں دے دینا، یہ اسلام ہے. یعنی بغیر کسی استثناء کے اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا، یہ اسلام کا تقاضا ہے. میرا کردار بھی اسلامی ہو، میرا لباس بھی اسلامی ہو، میری بول چال بھی اسلامی ہو، میری معاشرت، معاملات، سیاست سب کچھ اسلامی ہو جائے، یہ آیت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے. اب اگر میں بعض چیزوں پر تو یقین رکھتا ہوں کہ مجھے اچھی لگ رہی ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے رات کو نماز پڑھنا، تو میں الحمدللہ کہتا ہوں میں رات کو نماز پڑھتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اسلام کے اس عمل کو فالو کر لوں تو میں اس کو کر لیتا ہوں. لیکن جو حکم مجھے ناگوار گزرتا ہے میں کیا کروں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب تم اسلام میں آ گئے تو تمام تعلیمات کو اختیار کر لو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو. یہ خدا نے یہودیوں کی صفت بیان کی سورہ بقرہ کے اندر. یہود اپنی تعلیمات میں سے جو اچھا لگتا ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں، جو اچھا نہیں لگتا اس کی تعویلات کر کے اس کا انکار کر دیتے. تو اللہ نے کہا کہ تم بعض کتاب پر تو ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل زندگی گزارنے کا اصول اور دستور بتاتا ہے. اگر قرآن اپنے ماننے والے کو نماز کا حکم دیتا ہے تو وہی اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ میزان میں سب سے بھاری چیز انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے. اگر اسلام یہ بتاتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، اس کی پابندی کرنی ہے، تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک ایمان والا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے شب بیدار اور روزے دار پر مرتبہ اور فضیلت پا جاتا ہے. اگر اسلام کہتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے تو وہی اسلام بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. اور یہی اسلام بتاتا ہے ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، اور نہ ہی عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی اور کا مذاق اڑائیں. ولا تلمزوا انفسکم، عیب مت لگاؤ ایک دوسروں پر. ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارو. اگر اسلام نماز کا حکم دیتا ہے تو وہی اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے تو وہ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ،
اگر تم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑ سکتے، تو خدا کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ اگر وہ روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ صرف بھوکا پیاسا رہنا اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اسلام روزے سے جو چاہتا ہے وہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کے لیے ضروری ہے میں روزہ رکھنے کے بعد اب جھوٹ نہ بولوں، میں جھوٹ بول کے اپنا سودا فروخت نہ کروں، میں اپنی بات منوانے کے لیے کسی کو دھوکہ نہ دوں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے تو وہ یہ بھی بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں تجارت کرو جس میں ایک دوسرے کی رضامندی شامل ہو۔ جو اسلام زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا، سود کو حرام کر دیا۔ وہی اسلام یہ بھی بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جب وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرو۔ وہ بھی یہ بھی بتاتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، جب وزن کرنے لگو، جب کسی چیز کو تولنے لگو تو درست میزان کے ساتھ تولو، یہ خدا کے نزدیک بہترین بات ہے۔ جب اسلام اپنے ماننے والے کو حج کا حکم دیتا ہے تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ حج میں جاؤ گے مصائب، مشکلات، تنگیاں، سختیاں آئیں گی، پھر کیا کرنا ہے؟ برا رویہ اختیار کرنا ہے، بد تہذیبی کرنی ہے، بد اخلاقی کرنی ہے۔ میں تو حج پہ آیا ہوا ہوں نا، ایسا نہیں کرنا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا عصیان فی الحج، جب حج پہ جاؤ گے تو پھر غلط بات نہیں کرنی ہے، گناہ نہیں کرنا، بد اخلاقی نہیں کرنی، تمام مصائب کو خدا کے لیے برداشت کرنا ہے، تم خدا کے گھر میں موجود ہو۔ تو اسلام جہاں پر عبادات کا حکم دیتا ہے، اسلام جہاں عقائد کی درستگی کا حکم دیتا ہے، وہیں ہمیں اپنی معاشرت کو درست کرنا بھی بتاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں۔ وعاشرہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت اختیار کرو۔ یہ اسلام کی مکمل تعلیمات ہیں۔ چند عقائد، چند عبادات کا نام اسلام نہیں۔ میں نے ڈھیروں حج کر رکھے، میں بہت اچھا مسلمان ہوں۔ آپ اچھے مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ بہتر نہ ہو جائے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، حضور کون سا اسلام بہترین ہے؟ ہمارے نزدیک کیا جواب ہوگا؟ بہت زیادہ نمازیں پڑھ لو، بہت زیادہ حج کر لو۔ حضور نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو شخص اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی حفاظت کرتا ہے، اس آدمی کا اسلام بہترین اسلام ہے۔ ای الاسلام افضل ای الاسلام خیر، حضور کون سا اسلام بہترین ہے؟ ان تطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف، اس کو بھی سلام کرو جس کو جانتے ہو، اس کو بھی سلام کرو جس کو نہیں جانتے۔ جو ایسا کرتا ہے اس کا اسلام بہترین اسلام ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کی تعلیمات وہ صرف اپنے ماننے والوں کو عبادات تک محدود نہیں کرتا۔ 5 وقت نماز پڑھو، معاملات میں جو گڑبڑ کرنی کرتے رہو، روزہ رکھ لو، جھوٹ بولتے رہو، نا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے پھر اسلام کو نہیں سمجھا۔ اسلام جہاں عقائد کی پختگی کا حکم دیتا ہے، وہیں دیگر معاملات کو بہتر کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ اب ہم دوسرے پہلو پر آ جائیں۔ ٹھیک ہے میں پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں، لیکن بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں جو اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ میں کیسے پہچانوں؟ مجھے کیسے پتا چلے گا یہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے؟ تو اس کا بوجھ بھی ہم پر نہیں ڈالا گیا، حضور نے واضح کر کے بتا دیا۔ ترمذی کی روایت ہے اور مختلف احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ، ایک روز حضور نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہمیں بہت شاندار خطبہ دیا، ذرفت منہ العیون، آنکھیں بھر آئیں، وجلت منہ القلوب، ہمارے دل ڈر گئے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے یہ تو الوداع ہونے والے کا خطبہ ہے، ہمیں مزید کچھ نصیحت کر دیجئے۔
آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، اور سننے کی اور فرما برداری کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ مسلط ہو جائے۔ آگے وہ اصول، وہ سٹینڈرڈ، وہ معیار بتایا جس سے میں پہچان لوں گا کہ کون صحیح بات کر رہا ہے کون غلط۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سارا اختلاف دیکھے گا، اختلاف ہوگا۔ اب کیا کروں؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اس اختلاف کے زمانے میں میری سنت کو لازم پکڑ لینا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، تَمَسَّكُوا بِهَا، ان سے جم جانا، ان سے چمٹ جانا، اور جو نو ایجاد امور ہیں جس کو لوگ اسلام کا لیبل بنا کر پیش کر رہے ہیں ان سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ ایک اصول ہمیں دے دیا، جب تمہارے سامنے کوئی دین کی بات بنا کر پیش کرے تو تم دیکھ لو کیا حضور کے اقوال اور اعمال سے یہ بات ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو آپ کی بات میرے ساتھ آنکھ ہوگا، اگر نہیں ملتی تو میں معذرت چاہتا ہوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہاں خلفاء راشدین کے عمل سے مجھے ملتا ہے، اگر ملتا ہے تو میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں، ورنہ میں اسے قبول کرنے سے معذرت کرتا ہوں۔ ایک اور معیار بھی حضور نے سیٹ کر دیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہترین لوگوں کا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ بہترین ہوگا جو میرے زمانے کے بعد آئیں گے، اور پھر ان لوگوں کا زمانہ بہترین ہوگا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے۔ یہ تین زمانے حضور نے معیار اور اسٹینڈرڈ کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض انسان پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کہہ رہا ہے یہ اسلامی عمل ہے، میں اس کو اختیار کروں نہ کروں؟ میں اسے کہتا ہوں بھائی تین زمانوں میں یہ کیا تھا تو قبول کر لو ورنہ معذرت کر لو۔ بالکل سادہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کو مکمل نظام حیات کے طور پر اختیار کر لو۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ ہے جو حضور کے قول فعل سے ثابت ہے، خلفاء راشدین کے قول فعل سے ثابت ہے، اور تین زمانوں میں جس کو اختیار کیا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی اپنے رجحانات میلانات تو ہو سکتے ہیں، اسلام کا ان سے ادنا درجے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ پہلا جملہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ کی میں نے وضاحت کر دی۔